180 करोड़ मुसलमानों की जंग, बल्कि इस्लाम की जंग 23 लाख गज्जा के लोग लड़ रहे हैं और हम यहां बैठे हुए सिर्फ उनके लिए तकरीरें कर। वो अरब प्राइड, वो अरब हमैयत आज फलस्तीनियों के लिए क्यों खड़ी नहीं हो रही, जो कल हमेशा अरब प्राइड की बात किया करती थी। वो जो अरब और अजम पे तफरीक किया करते थे और अजमियों को गूंगा कहा करते थे, वो बोलने वाले अरबों की जबानें, उनके नुत्क आज क्यों खामोश है, इसका जवाब दुनिया को पूछना चाहिए। गज्जा की जिंदगी जहन्नम बन चुकी है, बल्कि उससे भी बदतर अगर कुछ हो सकता है तो हम उसको कह सकते हैं। ये इस्लाम का ही मसला है और आपको खुल के कहना पड़ेगा कि इस्लाम और गैर इस्लाम के माबैन एक जंग हो रही है और उस जंग को अकेले अहले गज्जा लड़ रहे हैं, अहले फलस्तीन लड़ रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। कि आपके पॉलिटिकल, आपके सेकुलर क्रेडेंशियल साबित रहे, इसलिए आप अहले गज्जा को गाली देना चाहते हैं कि आप इस्लामिस्ट हो। मैं उन 2 लाख लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जो आज जख्मी होकर किसी न किसी अस्पताल में पड़े। मैं उन 23 लाख लोगों को सलाम करता हूं कि जो इस बर्फानी हवा में, बारिश में बेसरो सामान, बगैर छत के, खुले आसमान के नीचे, सनलाख जमीन के ऊपर, बगैर किसी साए के खड़े हैं। मेरे जहन में आ रही है। मुझे सबसे पहले अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथ। मुझे कोई मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हजरत अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, कि जिन्होंने फ़लस्तीन के मसले को आलम सारी दुनिया के कल्ब में लाके जो 45 साल पहले खड़ा किया था, आज उसकी सबसे ज्यादा शदीद जरूरत महसूस हो रही है। जो 45 साल पहले शुरू किया वो आज बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने अहले फ़लस्तीन के मसले को तब से समझा और आज उसकी अहमियत सारी दुनिया समझ रही है। उसके बाद मैं सलाम करना चाहता हूं और मुसलमान आलम और अवाम हिंदुस्तान भारत की जानिब से मैं अहले गज्जा को सलाम करना चाहता हूं। मैं उन 50,000 शोहदा की खिदमत में पुरसा देना चाहता हूं, ताज़ियत पेश करना चाहता हूं और उनके हक में इसाले सवाब करना चाहता हूं, जिन्होंने हक की खातिर, उसूल की खातिर, दौलत की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर नहीं, दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर और उसके दिए हुए उसूलों और ज़ाब्तों की खातिर अपनी जानों का नजराना जानते पूछते हंसते खेलते पेश किया और दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करी कि हक के लिए जान देने वाले इस 21वीं सदी में भी मौजूद हो सकते हैं। मैं उन 2 लाख लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जो आज जख्मी होकर किसी न किसी अस्पताल में पड़े। मैं उन 23 लाख लोगों को सलाम करता हूं कि जो इस बर्फानी हवा में, बारिश में बेसरो सामान, बगैर छत के, खुले आसमान के नीचे, सनलाख जमीन के ऊपर, बगैर किसी साए के खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं कि मुकावमत हमारे दम से जिंदा रहेगी, अजीमत हमारे दम से जिंदा रहेगी और 21वीं सदी में इस्लाम की तफसीर अगर कोई करेगा तो हम करेंगे। यह अहले गज्जा ने बताया है। 180 करोड़ मुसलमानों की जंग, बल्कि इस्लाम की जंग 23 लाख गज्जा के लोग लड़ रहे हैं और हम यहां बैठे हुए सिर्फ उनके लिए तकरीरें कर। हज़रात इकरामी, आज आखिरी जुमअतुल विदा यौमुल कुद्स, दिल्ली में शायद ये एक ही प्रोग्राम है जो शिया उलमा काउंसिल ने बुलाया। इसी तरह की कुछ तंजीमों ने ये प्रोग्राम बंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में और कुछ शहरों में किए होंगे। दुनिया के दीगर ममालिक में भी बहुत सारे, कहीं बहुत बड़े इज्तिमा होंगे, कहीं छोटे इज्तिमा होंगे, हो रहे होंगे। आज शाम से लेकर कल तक अखबारात में इसकी रिपोर्टिंग आएंगी। मैंने पहले भी तलाश करने की कोशिश की है
اور میں آج بھی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیا اس قسم کا کوئی اجلاس سعودی عرب میں منعقد ہوا؟ یو اے ای میں ہوا؟ بحرین میں ہوا؟ کویت میں ہوا؟ اور بہت سارے ملکوں کے نام اس طریقے سے لیے جا سکتے ہیں. تو فلسطین کے لوگ عرب ہیں. عرب حمیت کا بہت تذکرہ ہم نے تاریخ میں سنا ہے. جن ممالک کے لوگوں کے میں نے نام لیے وہ بھی عرب ہیں. تو اگر انسانیت اور اسلام کے مسئلے کو ایک طرف رکھ بھی دے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عرب پرائیڈ، وہ عرب حمیت آج فلسطینیوں کے لیے کیوں کھڑی نہیں ہو رہی، جو کل ہمیشہ عرب پرائیڈ کی بات کیا کرتی تھی. وہ جو عرب اور عجم پہ تفریق کیا کرتے تھے اور عجمیوں کو گونگا کہا کرتے تھے، وہ بولنے والے عربوں کی زبانیں، ان کے نطق آج کیوں خاموش ہے؟ اس کا جواب دنیا کو پوچھنا چاہیے. حضرات گرامی، میں واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. 1 سال قبل بھی میں یہاں موجود تھا، اس سے پہلے بھی 10 سال سے موجود ہوں. غزہ کی زندگی جہنم بن چکی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آج جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر، تو ہم کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود ہمارے لوگوں میں کہیں نہ کہیں کوئی احساس ندامت موجود ہے، کہیں کوئی کمزوری موجود ہے. وہ فخر، وہ پرائیڈ، وہ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا وہ جذبہ جو ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں سے نکل کے ہماری زبانوں تک آنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں کسی مصلحت کے دامن میں چھپ جانے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہاں بیت المقدس کا تو ہے، لیکن انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کا مسئلہ اور اسلام کا مسئلہ کیا دونوں الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ کیا اسلام اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جب ہم اسے صرف ایک ہیومن ٹریجڈی مانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہیومن کیٹاسٹروف ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ ایشو ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہیومنسٹ ایشو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تو ایک خطے کے لوگوں پر ہونے والے ظلم کا مسئلہ ہے اور اسلام کا بھی ایک مسئلہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں یوم القدس موجود ہے، ہم اپنی جنگ کی شکست کا اعلان کرتے ہیں. یہ اسلام کا ہی مسئلہ ہے اور آپ کو کھل کے کہنا پڑے گا کہ اسلام اور غیر اسلام کے مابین ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کو اکیلے اہل غزہ لڑ رہے ہیں، اہل فلسطین لڑ رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں. کیوں قائم ہوا تھا فلسطین؟ بیلفورٹ ڈکلیریشن کس نے کیا تھا؟ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ کیوں لینا چاہتے تھے اسرائیل کے لوگ فلسطین کو؟ کیا اس کی تاریخ پڑھنا نہیں چاہتے؟ اسے بھول جانا چاہتے؟ یا صرف اس لیے کہ آپ کے پولیٹیکل، آپ کے سیکولر کریڈینشل ثابت رہے، اس لیے آپ اہل غزہ کو گالی دینا چاہتے ہیں کہ آپ اسلامسٹ ہو؟ آپ کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسلامسٹ ہیں. اس لیے آپ سیکولرزم، ڈیموکریسی اور ہیومنزم کے پردوں میں چھپ کے اپنے اسلام کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اہل غزہ کے ساتھ سولیڈریٹی نہیں. حضرات، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت علامہ محسن تقوی قبلہ نے ایک مشورہ آپ کو بائیک آؤٹ کر دیا تھا. ہم یہاں تقریریں کرتے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے، بائیک آؤٹ کے نمبر پہ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. قابل بحث بات ہو سکتی ہے کہ بائیک آؤٹ کا کتنا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا ماننا یہ ہے ذاتی طور پر، اور میرا عمل یہ ہے پچھلے 1-1.5 سال سے، کہ میں نے 1 سال سے زائد عرصے سے کوئی ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا ہے. ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا ہے 1 سال سے. اس کے باوجود الحمدللہ میرے منہ سے بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسواک عطا کر رکھا. یہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے آج تک پچھلے 2-3 سال میں کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پیا، کوئی پیپسی، کوئی کوکا کولا یا اس کے برانڈ کا میں نے کچھ نہیں استعمال کیا.
اس لیے کہ میں مانتا ہوں کہ میرے پتہ نہیں میں اور کون سی امریکی اور اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کرتا ہوں گا، خیر جانے انجانے، لیکن اگر میں $1 کا نقصان بھی روزانہ پہنچا سکتا ہوں تو یہ اس آگ میں آگ ڈار نمرود میں اس چڑیا کے ایک پانی کی ایک بوند ہو سکتی ہے جس کا محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں اپنی چھوٹی ہمشیرہ پروفیسر نجمہ رحمانی، جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، 21 رمضان کو قضائے الہی کے تحت اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی فلسطین کی بہت بڑی ایکٹیوسٹ تھیں۔ میں ایک نظم، ان کی لکھی ہوئی نظم، چھوٹی سی نظم ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہماری ہزاروں تقریروں کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نظم بہت کچھ کہہ گئی ہے۔ سماعت فرما لیجئے اور ایک ایصال ثواب کے لیے نظم سماعت فرمانے۔ فلسطین تم جیالے ہو، فلسطین تم جیالے ہو کہ قہر برساتے آسمان، خون تھوکتی زمین، بارود میں بسی فضا میں سانس لیتے ہو۔ گرجتے آئینی افریتوں کے مد مقابل، زخم خوردہ ہاتھوں میں پتھر لیے، ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو۔ جوان بیٹوں کے بریدہ جسموں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سر برہنہ لاشوں، خاک میں نیم پیوستہ معصوم چہروں بے نور آنکھوں، سرد پیشانیوں کے درمیان کھڑے ہو اور یہ لہو لہان منظر دیکھتے ہو اور جیتے ہو۔ رگوں میں لہو کی حرارت لیے انبوہ ظالماں سے نبرد آزماں ہو، اور وہ نگہباں تمہارے خون کمروں کی محفلوں میں مسندوں پہ فروکش، بے جان لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں تمہارے لیے کوئی راہ نجات۔ شاید تمہاری میتوں کی تدفین کی خاطر درہم و دینار بھی بانٹتے ہوں، اور پھر فرض سے اپنے سبکدوش ہو کر خوابگاہ کے نرم بستر پر نیند کی وادیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہم بھی تمہارے زخموں کے تماشائی، عزادار، ممکنہ الزامات اور ذل الہی کے خوف سے لرزاں، زبانوں پہ قفل لگائے، سر جھکائے، ایک محفوظ فاصلے پہ کھڑے مقتل کا منظر دیکھتے ہیں۔ مگر تم کربلائے عصر میں نہتے شانوں پہ اپنے اصغروں، زینبوں، حسینوں کی لاشیں اٹھائے، سپاہ یزید کے مد مقابل سر بلند کھڑے ہو۔ فلسطین تم جیالے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔